السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حکیم جاوید اقبال حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے چھپاکی۔ یہ مرض عام لوگوں کے لیے ایک نیا ہی ہوگا، یہ ایک نام نیا ہی ہے، لیکن یونانی زبان میں یعنی حکمت کی زبان میں اس مرض کو ہم چھپاکی کہتے ہیں۔ تو چھپاکی کون سا مرض ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد آپ اس مرض کے بارے میں اچھی طرح جان لیں گے۔ تو چھپاکی کیا ہے؟ اس میں عمومی طور پہ جو مریض ہے اس کے جسم کی جو جلد ہے، جسم کو یعنی جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر گول گول سے دھپڑ یا ایسے گول گول سے ابھار وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سرخی اور سوزش بھی ہوتی ہے اور خارش بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے ان گول گول ابھاروں میں، اور ان کا سائز کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا ان ابھاروں کا، یعنی یہ کہہ لیں کہ تقریباً آدھے انچ سے بھی کم یا آدھے انچ سے بھی تھوڑا سا اور کم کر لیں، یعنی جو وہ یعنی عام جلد سے اس کا ابھار تھوڑا سا یعنی اوپر والی سطح پہ ہوتا ہے، اور اس میں سرخی ہوتی ہے، یہ مین نشانی ہے، سرخی ہو جاتی ہے اس میں، اور جلن سی ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے، اور جب تک آپ اس کے اوپر خارش کرتے رہتے ہیں تو آپ کو سکون مہیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اس چھپاکی کے متعلق ہم نے جاننا ہے کہ یہ اس کا ہم فوری طور پہ کیا علاج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یعنی یہ چھپاکی جو ہے یہ عمومی طور پہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین جو ہے اس مرض کے اندر زیادہ ان کو یہ مرض گھیر لیتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے وہ بیچاری بڑی بے چین رہتی ہیں، اور الرجی، بعض لوگ اس کو الرجی بھی کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر الرجی ہو گئی ہے، لیکن اصل میں یہ کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ اصل میں معدے کی خرابی ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ جب معدے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے یعنی کوئی فاسد ایسے مادے پیٹ کے اندر معدے کے اندر رک جاتے ہیں تو فوری طور پر ری ایکشن کے اوپر جو اس فاسد مادوں کی وجہ سے وہ ابھار جسم کے اوپر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا علاج کرنا ہے اگر کسی مریض کو یا ہمارے گھر میں کسی خاتون کو یہ مرض ہو گیا ہے؟ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایسا مریض جو ہے جس کو یہ اکثر شکایت رہتی ہے تو وہ گرم اور بادی چیزوں سے، پکوڑے سموسے، تلی چیزیں، مچھلی، انڈا یا گوشت وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے وہ پرہیز کرے، اور اگر اس کو یہ مرض بار بار لاحق ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایسی جو گرم اور محرک چیزیں ہیں، جو بادی اور جو بگاڑ پیدا کرنے والی غذائیں ہیں ان کو کم سے کم کھائے، اگر وہ کھائے بھی صحیح تو ساتھ ان کو یعنی ٹھنڈی سبزیاں جو ہے مثلاً کدو ٹنڈے جو ہیں ان کا بھی استعمال ساتھ رکھے۔ تو اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے جو ہے نا یہ مرض ہو جاتا ہے؟ تو اس میں زیادہ تر میں نے جو آپ کے سامنے بات بیان کی ہے کہ گرم اور تیز اور مغذی غذائیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ علاج کسی خاتون کا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسی اینٹی بائیوٹک گرم دوائیاں اس مریض کو کھلاتا ہے، اس کے ری ایکشن کی طور پہ بھی یہ جو ہے مرض نمودار ہو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو میں آپ کو اس کی آگاہی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو نسخہ کو بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پہلی خوراک سے انشاءاللہ آپ کا یہ مرض اس میں کافی افاقہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا اس میں کیا ہے کہ اگر یہ کسی خاتون کو، کسی کے گھر میں والدہ کو یا سسٹر کو کسی کو یہ مرض ہو گیا ہے تو آپ نے پودینہ لینا ہے۔ پودینہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً ہر گھر میں یہ موجود ہوتا ہے، اگر فرض کریں گھر میں موجود نہیں ہے تو گلے کے نکڑ پہ جو ہے جو سبزی کی دکان ہے وہاں آپ کو بآسانی یہ مل جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پودینہ، سبز پودینہ لینا ہے، یعنی خشک نہیں لینا، سبز پودینہ تقریباً آپ نے 5-6 ٹہنیاں، یعنی جس طرح وہ ایک گٹھا سا ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ نے اس کی 5-6 ٹہنیاں لے کے آپ نے دوری کے اندر ڈالنا ہے، دوری کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے، یعنی پیسنا، جیسے چٹنی بناتے ہیں۔ آپ نے اس کی صحیح طور پہ چٹنی بنانے کے بعد جب دیکھیں کہ وہ صحیح چٹنی بن گئی ہے، باریک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 1 چمچ جو ہے وہ شکر یعنی گڑ لے لیں، اگر شکر موجود نہیں ہے تو گڑ لے لیں یا شکر لے لیں، یعنی جو بھی چیز اویلیبل ہے وہ آپ نے 1 چمچ اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں کو آپس میں رگڑنا ہے، رگڑنے کے بعد آپ نے آدھی پیالی پانی کی جو ہے وہ اس چٹنی کے اندر ملا دینی ہے۔
جب آپ نے وہ پانی اس کے اندر ملا دینا ہے تو اس کو پھر اچھی طرح سے ہلانا ہے دوری کے ساتھ اندر، تاکہ وہ صحیح دوائی اس پانی میں مکس ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے کسی چھاننی کے ساتھ چھاننے کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اس متاثرہ مریض کو پلا دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے جو ہی پہلی خوراک اس مریض کو دینی ہے تو اس کی خارش یا الرجی جو ہے، جو جسم کے اوپر جو دھپڑ بنے ہوئے، انشاءاللہ وہ پہلی خوراک سے جلن اور سوزش اور خارش میں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس کو ایسے مریض کو دن میں 2 بار یا 3 بار دے دیتے ہیں، 2-3 دن لگاتار دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مرض انشاءاللہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا۔ جو معدہ آپ کا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ یہ جلدی جو یہ بیماری جو نمودار ہوئی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفا عطا فرمائے۔ والسلام، حکیم جاوید۔